ملک کی اسٹیبلشمنٹ آج فیصلہ کر لے، اس ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے یا اس ملک کو انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق چلانا ہے؟ اس ملک کے فیصلے اس ملک کے عوام نے کرنے ہیں یا چند افراد نے کرنے ہیں؟ اگر چند افراد نے ہی یہ فیصلے کرنے ہیں اور یہ ملک آئین کے مطابق نہیں چلانا، کیوں سیاسی لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں؟ کیوں سیاست کو بدنام کر رہے ہیں؟ اور کیوں سیاسی لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں؟ اور میں سیاسی لوگوں سے بھی کہتا ہوں، کیوں ہم استعمال ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ بند کر دیں اس کھیل کو۔ یہ کھیل اب نہیں چل سکتا۔ اس ملک کو اگر چلانا ہے تو اس ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے۔ اس ملک کو اگر چلانا ہے، اور کون اس ملک کی خدمت کرے گا، کون نمائندگی کرے گا، یہ فیصلے سازشوں کے ذریعے نہیں ہوں گے، یہ فیصلے عوام کے ذریعے ہوں گے۔ یہ ملک جس راہ پہ چل پڑا ہے اور آگے جو خطرات مزید ہے، اور خدا نہ خواستہ جس کھائی میں یہ ملک گرنے والا ہے، تو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کل کو خدا نہ خواستہ یہ ملک اگر کھائی میں گرتا ہے، کل کو خدا نہ خواستہ اس ملک کا مزید نقصان ہوتا ہے، تو اس کے لیے کم از کم ہم ذمہ دار نہ ہیں اور نہ ہوں گے۔ اس کے لیے وہی ذمہ دار ہے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اور جن کی وجہ سے آج یہ انتشار ہے۔ آپ کی یہ خواہش اور آپ کی یہ کوشش کہ الیکشن میں ہمیں ہرا کے پارلیمنٹ سے ہمیں باہر رکھ کے آپ ہمیں کمزور کر لیں گے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پارلیمنٹ میں رہ کر اتنی قوت مجھے نہیں ملنی تھی جتنی قوت آج پارلیمنٹ سے باہر رہ کے ہمیں مل رہی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو آج اسے بتا دوں کہ آپ جیت کے بھی ہار گئے اور ہم ہار کے بھی جیت گئے۔ اور 10 سال اسمبلی میں بیٹھ کر اسمبلی کے کچھ قواعد، کچھ ضابطے، کوئی رولز، کوئی قانون، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اسمبلی میں بیٹھ کر ان سب باتوں کا ہم نے احترام کرنا ہوتا ہے، ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے، اور پھر ہم نے بات کرنی ہوتی ہے۔ 2024 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ میں ہم نے بہت سارے الیکشن دیکھے اور ان میں بیشتر الیکشن دھاندلی زدہ تھے، لیکن 2024 کے الیکشن نے وہ تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اور اس کا واضح ثبوت ہے کہ آج صرف عوامی نیشنل پارٹی احتجاج نہیں کر رہی، آج صرف پختونخوا میں احتجاج نہیں ہو رہا، آج کم و بیش ملک کی تمام سیاسی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں۔ آج کئی دن ہو گئے ہیں کہ بلوچستان میں احتجاج جاری ہے، کئی دنوں سے سندھ میں احتجاج جاری ہے، یہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے، پنجاب میں احتجاج ہو رہا ہے، اسلام آباد میں احتجاج ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے۔ اور چیف الیکشن کمشنر صاحب، آپ کو بھی مبارک ہو اور آپ کو لانے والے کو بھی مبارک ہو، آپ نے ایسے الیکشن کرایا ہے کہ جیتنے والی بھی احتجاج کر رہے ہیں اور ہارنے والی بھی احتجاج کر رہے ہیں، پورا ملک احتجاج کر رہے ہیں۔ تو اب ہوگا کیا؟ آج یہ مطالبہ میں کرنا چاہوں گا کہ اس دن تو احمد خان نے کہا کہ جن حلقوں پہ عوامی نیشنل پارٹی کے امیدواران الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق دوسرے نمبر پر آئے ہیں، صرف ان حلقوں کو کھولا جائے۔ آج میں اس سے ایک قدم آگے جاتا ہوں، اور یہ مطالبہ میں صرف پختونخوا اور عوامی نیشنل پارٹی کے لیے نہیں کر رہا، یہ مطالبہ میں ہر سیاسی جماعت کے لیے کر رہا ہوں، یہ مطالبہ میں پورے ملک کے لیے کر رہا ہوں، یہ مطالبہ میں جمہوریت کے لیے کر رہا ہوں اور جمہوری نظام کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک حلقہ نہیں، پاکستان کے تمام حلقوں کو کھولنا ہوگا، تمام حلقوں کو۔ اور گنتی سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ گنتی تو ابھی تک آپ نے پوری کر دی ہوگی، گنتی سے کام نہیں چلے گا۔ ووٹ کے پرچی پر بھی انگوٹھے کا نشان ہوتا ہے، اور جو اس کی کاپی رہ جاتی ہے اس پہ بھی نیچے انگوٹھے کا نشان ہوتا ہے،
لہذا ایک ایک ووٹ کا بایو میٹرک چاہتے ہیں ہم، ایک ایک ووٹ کا، ایک ایک ووٹ کا، پاکستان کے کروڑوں ووٹوں کا بایو میٹرک چاہتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ جو پرچی ڈبے میں ڈالی گئی ہے وہ انگوٹھے کا نشان کس کا ہے، وہ ووٹر کا ہے یا کسی اور کا ہے، وہ ہاتھ کی انگلی کا نشان ہے یا کسی کے پاؤں کی انگلی کا نشان ہے، وہ انسان کی انگلی کا نشان ہے یا جانور کی انگلی کا نشان ہے، وہ انسان کی انگلی کا نشان ہے یا جنات کی انگلی کا نشان ہے۔ یہ تصدیق جب تک نہیں ہوتی ان نتائج کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اب کوئی نہیں ہے۔ ایک ایک حلقے اور ایک ایک ووٹر کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے، اور ہمیں الیکشن کمیشن پر بھی اعتماد نہیں ہے، اور بند کمروں میں اگر یہ تصدیق ہوتی ہے تو ہمیں اس پہ بھی اعتماد نہیں ہے۔ بند کمروں میں نہیں، صرف الیکشن کمیشن کی نگرانی میں نہیں، عدلیہ میں اگر کچھ ایماندار جج رہتے ہیں تو ان کی نگرانی میں اور میڈیا کے کیمروں کے سامنے ایک ایک ووٹ کی تصدیق ہمیں چاہیے۔ یہ یاد رکھیے، میں نے الیکشن سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ الیکشن کا وقت پہ ہونا یا نہ ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ان الیکشنز کا صاف اور شفاف ہونا ضروری ہے، اور الیکشنز اگر صاف اور شفاف نہیں ہوں گے تو اس ملک میں نہ معاشی استحکام آئے گا اور نہ سیاسی استحکام آئے گا۔ آج دیکھ لیں کتنے دن ہو گئے الیکشن کو، اس ملک میں آج سیاسی استحکام ہے، اس ملک میں آج معاشی استحکام ہے؟ نہیں ہے، اور نہ ہوگا۔ آپ نے تو ایسا الیکشن کرایا کہ وزیر اعظم امکان یہ ہے کہ پنجاب کا آئے گا، سندھ میں پیپلز پارٹی ہوگی، بلوچستان میں مخلوط حکومت ہوگی، پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، اور ایک جب پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب علی امین گنڈاپور ہوں گے، تو پہلے دن سے کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا، پہلے دن سے جھگڑا ہوگا، شروعات جھگڑے سے ہوگی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ نقصان نہ اس وزیر اعظم کا ہوگا نہ نقصان اس وزیر اعلیٰ کا ہوگا، نقصان بدقسمتی سے پختونخوا کا ہوگا اور پختونوں کا ہوگا۔ ہمیں پتا ہے اس کے بعد کیا کھیل شروع ہوگا۔ اب کھیل یہ شروع ہوگا کہ جی مرکزی حکومت کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ مرکز کے پاس اختیار نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں۔ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں پیسے صوبوں کو چلے گئے، اختیار صوبوں کو چلا گیا ہے۔ اور ایک اور بات، یہ ایک